اور میں نے اپنے بارے میں وصیت کی سب نے مرنا ہے. ایک دفعہ میں نے وصیت کروائی تو لوگ کہنے ہائے آپ کیوں مر رہے ہو بھائی, سب نے مرنا ہے, آپ بھی تو مرو گے, کیا قیامت کا اعلان کر کے جاؤ گے آپ؟ تو میں نے وصیت کی ہوئی میں مر جاؤں. مشہور لوگ مرتے ہیں تو بہت ڈرامے بازی بہت ہوتی ہے, پھر ہاں حضرت جی فلانے تھے ڈمکانے تھے اور حضرت جی کا جنازہ نکل رہا ہے, حضرت جی کا جنازہ انڈا موڑ سے ٹرن کرتا ہوا وہاں جا رہا ہے, حضرت جی کا جنازہ یہاں سے ٹرن کر کے وہاں جا رہا ہے, پھر وہاں جا رہا ہے, وہاں جاؤ نا 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 نا. میں نے اپنے بارے میں وصیت کی ہوئی ہے, دوبارہ کر دیتا ہوں. جیسے میرے والد صاحب علاقے کے مشہور آدمی تھے, لوگوں کو بڑی محبت تھی. ہم مدرسے میں تھے, اطلاعی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ہم جیسے ہی گھر آئے راستے میں اطلاعی کا انتقال ہو گیا. رات کو 12 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور بس دفنانے میں اتنی تاخیر ہوئی ہے جتنی قبر کھدنے میں تاخیر ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 9 بجے ہم دفنا کے فارغ ہو چکے تھے, وہ بھی اس لیے کہ 9 بجے جو ہے وہ قبر اس سے پہلے خود ہی نہیں تھی, ورنہ رات ہی ہم نے ان کو غسل دے دیا. غم تھا, غم تو ہوتا ہے, وہ تو اب تک ہے. تو فجر کی نماز میں جب اعلان ہوا تو اکثر لوگ زیادہ تر فجر نمازی بھی چھوڑ دیتے ہیں, فجر بہت کم لوگ ہوتے ہیں فجر میں. تو 9 بجے ہم دفنا کے گھر آ چکے تھے. پھر جب اعلان ہوا حافظ مسعود صاحب کا انتقال ہو گیا, لوگ گھر آنا شروع ہوئے, بہت زیادہ ان کی الحمدللہ محلے میں عزت تھی. امام صاحب جو ہیں جب جنازے کا اعلان کرتے ہوئے میں نے پہلی دفعہ ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا. جنازے کا اعلان کرتے ہوئے پہلی دفعہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا امام صاحب کو, ہمارے والد صاحب کے انتقال پر. اتنی وہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے. اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات کو بلند کرے. مقصد کوئی بہت زیادہ تعریفیں نہیں, ہر شخص میں خامیاں بھی ہوتی ہیں خوبیاں بھی, لیکن پبلک میں عوام میں ان کی ایک محبت تھی بس, اس لیے لوگوں کو غم بہت ہوا تھا. گھلتے ملتے تھے سب سے, اور کوئی ایسی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں نہیں تھے, پیسوں میں بالکل ایک نمبر تھے. تو ان چیزوں کی وجہ سے ایک تھوڑی سی ان کی ویلیو تھی. پھر نائب امام بھی تھے ایک طرح سے, یعنی نائب امام کا مطلب کہ جب امام صاحب نہیں ہوتے تو نماز تلاوت بہت اچھی کرتے تھے, بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے بغیر کسی فیس کے, تو شاگرد بھی بہت تھے ان کے. خیر, تو لوگ حیران تھے بھائی یہ انتقال بھی ہو گیا اور دفن بھی کر دیا, یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا بھائی یہی ہے, ہمارے یہاں اسی طرح ہی چلتا ہے. تو ایسے میں نے اپنے بارے میں بھی وصیت کی ہوئی ہے, بھائی میری موت کی اطلاع ملے, اللہ کرے کہ اللہ عمر میں برکت دے, دین کی خدمت لے لے, بہرحال مرنا سب نے, تو جیسے ہی ملے فوری طور پہ قبر کفن دفن. سمجھ رہے ہو؟ جتنے لوگ اویلیبل ہوں اس وقت جنازہ پڑھاؤ, اور کوئی تصویریں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. دفن کرو, دعا کرو, پتلی گلی سے نکلو, بس بعد میں جو ہوتا رہے گا, کوئی اچھا کہے گا کوئی برا کہے گا, وہ بات کی چیزیں ہیں. کچھ زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوں گے, ہائے ہائے ہائے, کچھ کہہ رہے ہوں گے اچھا ہوا نکل لیا پتلی گلی سے, خود ہی نکل لیا, یا کسی نے نکال بھی سکتا ہے. ہمیں تو مشہور لوگوں کو تو نکلتے نہیں ہے, بعض دفعہ دھماکے میں نکال دیا جاتا ہے, اللہ بچا کے رکھے. خیر, تو صحیح ہے, کراچی ہے, پاکستان ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ خود نکلیں یا گن پوائنٹ پہ نکالے جائیں. تو جو بھی ہو, اصل تو شہادت کی موت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ دین کی خوب خوب خدمت لے, اور موت کون سی دے؟ شہادت کی موت دے. تو خیر, اس کے بعد ہم نے کہا بھائی صاحب کوئی نیا واقعہ نہیں ہوگا, سب دنیا میں آتے ہیں اور سب دنیا سے جاتے ہیں, اور کسی ایک شخص کے جانے سے یہ نہیں ہوتا ہائے دین کا کام اب کون کرے گا, ہم کون سا بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, سب علماء کر رہے ہیں, تو اللہ جب تک دین کو رکھے گا علماء پیدا ہوتے رہیں گے. تو بس دفن ہو گیا, خلاص. مفتی طارق مسعود صاحب تھے, 4 شادیوں پہ اچھی باتیں کیا کرتے تھے, ہائے 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 ہائے, ان کی زندگی میں کر لیتے تو موٹیویشن مل جاتی. بس یہ رونا دھونا 2-4 دن رو, اس کے بعد دعا کی ضرورت ہے بھائی. دعا ساری زندگی مانگو کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں, ہر شخص خطا کا پتلا ہے, ہم سے بھی ہوئی ہوں گی. مغفرت کی دعا کو فوکس کرو, ایصال ثواب کو فوکس کرو, دعائے مغفرت کو, وہ تو ساری زندگی کرنی ہے. لوگ علماء کے لیے دعا کرتے نہیں ہیں, ہار پھول اور یہ ڈرامے بازیوں میں لگے ہوتے ہیں. یہ غیر مسلموں کا کام ہے بھائی, مسلمانوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. تو میں نے تو سختی سے کہا ہے کوئی تصویریں نہیں ڈالی جائیں, جیسے انتقال ہو دفن کر کے لوگ الفلاحیہ مسجد میں آئے, بھائی حضرت اگر میں بڑھاپے میں گیا تو وہ بابا جی کا بیان ہوتا تھا, وہ کہاں ہیں آج کل؟ انا للہ ہو گیا ان کا, بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں, تو کیا کریں, وہ دفنا دیا تو اس کے بعد پتہ چلا. تو اس لیے میں نے تو وصیت کی ہوئی ہے کہ بالکل تمیز سے, ہلکا پھلکا, اور دفن قبرستان میں کرو. یہ جو آج کل ایک نئی چیز بڑی بھی ہے, کوئی بڑے بزرگ مرتا ہے تو یہ والے احاطے میں دفن ہوں گے, نہیں بھائی, یہ بھی سارے مسلمان ہیں جو قبرستانوں میں ہے نا, الگ سے پروٹوکول نہیں چاہیے. یہی ہمیں مسلمانوں میں ہی اپنے جیسے گناہگاروں میں ہی دفن کر دینا, الگ سے کسی وی آئی پی قبرستان میں دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ احاطہ ہے یہاں پہ حضرت جی, یہاں حضرت جی کیوں ہیں, حضرت جی ہیں تو جہاں سب مسلمان جا رہے ہیں وہیں جائیں نا حضرت جی بھی, ان کو وہاں جاتے ہوئے کوئی شرم کیوں آ رہی ہے نا. حضرت جی ہوتا ہے, اس کی ہر چیز ہی عجیب ہوتی ہے. گھر میں دفن ہو رہا ہے, وہ مسجد کے احاطے میں دفن ہو رہا ہے. بھائی صاحب جو قبرستان بنا ہے سب مسلمانوں کے لیے, تم بھی کیا تھے, کوئی زیادہ فنڈر بننے کی کوشش مت کرو, جاؤ اسی قبرستان پہ جاؤ. ہاں, بعض علماء نے کیا کیا ہوتا ہے کہ زمینیں خرید کے وقف کی ہوئی ہوتی ہے, جیسے جامعۃ الرشید نے پلاٹ لیا ہوا ہے کہ بھائی جامعۃ الرشید کے جتنے بھی حضرات ہیں, بڑے حضرات یا چھوٹے حضرات, وہ یہاں دفن, وہ تو پھر قبرستان ہی کے حکم میں ہو گئے نا, تو وہ تو پھر نارمل قبرستان ہو گیا. تو کسی نے اپنا خاندانی قبرستان خریدا ہوا ہو, ایسے لوگ کرتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے خاندانوں کی قبریں یہیں بنائیں گے, تو وہ زمین لے کے قبرستان کے لیے وقف کر دیتے ہیں. وہ ایک الگ چیز ہے, اس کے ہم خلاف نہیں ہے, لیکن الگ سے وی آئی پی پروٹوکول کسی میت کو کہ بھائی یہ الگ سے اس احاطے میں دفن ہوں گے, یہ ٹھیک نہیں ہے.
جیسے سب انسان رہتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں ہمارا حشر مسلمانوں میں ہو بھائی. جب سارے مردے قبروں سے کھڑے تو انہی مسلمانوں کے قبرستان سے اللہ میں بھی اٹھ, شاید اسی بیس پہ اللہ بخشش کر دے, اسی بیس پہ. اس قبرستان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, نیک بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں بھائی, مسلمان تو ہے نا, ایمان پر تو ہیں. تو الگ سے میں تو نہیں چاہوں گا کہ میرا حشر بالکل ایک الگ سی وی آئی پی قبر سے ہو رہا ہو, تو ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے. تو ہم تو اس میں شاید بخشا جائیں کہ ہول سیل میں تھوڑے بہت 2-4 لوکل مال بھی آ جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ جب آپ کینوں کی پیٹی لے کر آتے ہو, اچھے کینوں ہوتے ہیں, 2-4 پھر بھی سڑے ہوئے نکلتے ہیں, لیکن وہ بھی ہول سیل کی وجہ سے آپ کے مال میں آ جاتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بخشش کرے گا تو 2-4 علائق بھی ہول سیل میں کیا ہوں گے, ہو سکتا ہے بخشے جائیں. اللہ کہے گا چلو اس قبرستان میں اتنے نیک لوگ تھے, 2-4 4-4 8-8 19 بچوں والے بھی پڑے ہوئے تھے اس میں, چلو بھائی کنٹینر میں جب مال جا رہا ہے جنت میں تو 2-4 یہ بھی لے جاؤ. ہول سیل پہ برداشت کر لیا جاتا ہے, ریٹیل پہ نہیں ہوگا. الگ سے ایک الگ قبر سے مفتی طارق مسعود کو نکالا جا رہا ہے, پھر حساب بھی ریٹیل پہ ہوگا میرے بھائی. کیا خیال ہے؟ سارے مردے یہاں سے نکل گئے, کنٹینر بھر کے جا رہے ہیں, حساب کتاب جنت, اور یہ والا الگ سے آ رہا ہے, الگ قبر سے کہ مسجد کے احاطے میں سامنے گارڈن میں حضرت جی کو دفنایا گیا. یہ والا جو ہے نا ابھی الفلائیہ میں تو انتقال ہو گیا, تم یہاں دفنانے کا خطرہ ہے تو میں نے منع کیا, ادھر نہیں. یہ الگ سے پروٹوکول سے نکل کے آ رہا ہے, تو ریٹیل پہ پھر میرے بھائی حساب ہوگا. اللہ الگ سے پورا پوچھے گا, بتا 4 کے ساتھ کتنا انصاف کیا, 19 کی تربیت بھی کی یا خالی ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہوا تھا, بچوں کی اسپیڈ بڑھائی بھی تھی. کیا اسپیڈ پہ سارا فوکس کیا, یہ تربیت پہ بھی فوکس کیا. کیا چھوڑ کے گیا ان کے لیے؟ دھواں چھوڑ کے گیا ہے کیا؟ وہ ایک صاحب تھے میرے دوست, ہر وقت سگریٹ پیتے رہتے, سارا پیسہ سگریٹ میں پھونک دیا. میں نے کہا کم بخت تو مرے گا تو وارثوں کے لیے صرف دھواں ہی چھوڑ کے جائے گا یا کچھ اور بھی چھوڑ کے جائے گا؟ کیونکہ ہر وقت سگریٹ پیتا رہتا تھا, بچے بھی تھے. تو میں نے کہا کچھ پیسہ بچا ان بچوں کے لیے چھوڑ کے جائے یار. میں نے کہا ورنہ تو جو ہے نا دھواں چھوڑ کے جائے گا. ایک اور تھے, ان کو وہ اتنی سگریٹ پیتے, وہ کہتے مجھے شادی کرا دو. میں نے کہا دھواں نکلے گا اور کچھ بھی نہیں نکلے گا, اس لیے تو شادی چھوڑ دے, سگریٹ چھوڑ پہلے. تو ریٹیل پہ بھائی حساب ہوگا, بڑا کڑک حساب ہوگا, تو ہم اس قابل نہیں ہیں. ہول سیل پہ بخشانے کی چانس زیادہ ہے, اس لیے الگ سے کوئی وی آئی پی پروٹوکول مرنے کے بعد نہیں لیا کرو. ہاں نیک لوگوں کے ساتھ دفن ہونا بہرحال یہ فضیلت کی بات ہے, کسی نیک کے ساتھ قبر بن جائے تو سبحان اللہ.